اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے صدقہ فطر کی حفاظت میرے ذمہ لگائی۔ ایک دن ایک آدمی آ کر اس میں سے لپے بھر کر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں اور مجھ پر بچوں کی ذمہ داری ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، آج رات تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت مند ہونے اور اہل و عیال کی شکایت کی، مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو، اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ پھر آئے گا، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ میں اس کی گات میں بیٹھ گیا، وہ آ کر لپے بھر کر پھر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو کیونکہ میں محتاج ہوں، بہت سے بچوں کی مجھ پر ذمہ داری ہے، اب میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر پھر ترس آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت مند ہونے کی اور بچوں کی شکایت کی، مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غور سے سن لو، اس نے تم سے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ پھر آئے گا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ وہ پھر ضرور آئے گا۔ میں اس کی گات میں بیٹھ گیا، وہ آ کر پھر لپے بھر کر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ 2 دفعہ تم کہہ چکے ہو کہ دوبارہ نہیں آؤں گا، لیکن تم پھر آ جاتے ہو، اب یہ تیسری مرتبہ ہے اور آخری مرتبہ ہے۔ اس نے کہا، مجھے اب چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جن سے اللہ تمہیں نفع پہنچائے گا۔ جب تم بستر پر لیٹا کرو تو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک پڑھا کرو، تو صبح تک اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے چند ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو، ہے تو وہ جھوٹا، لیکن تم سے اس نے یہ بات سچی کہی ہے، اور تم جانتے ہو کہ تم 3 راتوں سے کس سے باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک شیطان ہے،
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا ایک طاق تھا جس میں کھجوریں رکھی ہی رہتی تھی، ایک بوتنی آ کر اس میں سے کھجوریں لے جایا کرتی تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جب تم اسے دیکھو تو کہنا بسم اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، ان کے پاس چلو۔ میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ پھر آگے پچھلی جیسا مضمون ذکر کیا اور حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کو ایک شیطان ملا تو انہوں نے اس شیطان سے کشتی کی اور اسے گرا کر اس کے انگوٹھے کو دانتوں سے کاٹا۔ اس شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسی آیت سکھاؤں گا کہ ہم میں سے جو بھی اس آیت کو سنتا ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ اس مسلمان نے اسے چھوڑ دیا تو شیطان نے وہ آیات سکھانے سے انکار کر دیا۔ اس مسلمان نے اس سے پھر کشتی کی اور اسے گرا کر اس کے انگوٹھے کو کاٹا اور اسے کہا مجھے وہ آیت بتا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں بتاؤں گا۔ مسلمان نے اسے چھوڑ دیا لیکن اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ جب مسلمان نے تیسری مرتبہ اسے کشتی میں گرا دیا تو اس شیطان نے کہا یہ سورۃ بقرہ کی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی آخر تک ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اے عبد الرحمن وہ مسلمان کون تھا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کو ایک جن ملا، انہوں نے اس جن سے کشتی لڑی اور اسے گرا دیا۔ جن نے اس سے کہا دوبارہ کشتی لڑو، دوبارہ کشتی ہوئی تو پھر انہوں نے اس کو گرا دیا۔ ان صحابی نے اس جن سے کہا تم مجھے دبلے پتلے نظر آ رہے ہو اور تمہارا رنگ بھی بدلا ہوا ہے اور تمہارے بازو کتے کے بازوؤں کی طرح چھوٹے چھوٹے ہیں، تو کیا تم سب جن ایسے ہی ہوتے ہو یا ان میں سے تم ہی ایسے ہو؟ اس جن نے کہا نہیں اللہ کی قسم، میں تو ان میں بڑے جسم والا اور طاقتور ہوں، آپ مجھ سے تیسری مرتبہ کشتی کرو، اگر اس دفعہ آپ نے مجھے گرا دیا تو میں آپ کو ایسی چیز سکھاؤں گا جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ کشتی ہوئی تو اس مسلمان نے اس کو پھر گرا دیا اور اس سے کہا لاؤ مجھے سکھاؤ۔ اس جن نے کہا کیا آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں؟ اس مسلمان نے کہا جی ہاں۔ اس جن نے کہا آپ اس آیات کو جس گھر میں پڑھیں گے اس گھر سے شیطان نکل جائیں گے اور نکلتے ہوئے گدے کی طرح اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوگی اور صبح تک پھر اس گھر میں نہیں آئے گا۔ حاضرین میں سے ایک آدمی نے کہا اے عبد الرحمن، اے ابو الرحمن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے صحابی تھے؟ اس سوال پر چھی بچی ہو کر حضرت عبداللہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں شیاطین زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، جب وہ شہید ہو گئے تو پھر وہ یہ آزاد ہو کر پھیل گئے۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما قریش کے سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ عمرہ سے واپس آ رہے تھے۔ جب پناسب پہاڑ کے پاس پہنچے تو انہیں ایک درخت کے پاس ایک آدمی نظر آیا۔
حضرت ابن زبیر اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھ کر اس آدمی کے پاس پہنچے اور اسے سلام کیا۔ اس آدمی نے ان کی پرواہ نہ کی اور ہلکی آواز سے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سواری سے نیچے اترے۔ اس پر اس آدمی نے کوئی اثر نہ لیا اور اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، سائے سے پرے ہٹ جاؤ، تو وہ ناگواری کے ساتھ ایک طرف ہٹ گیا۔ حضرت ابن زبیر فرماتے ہیں، میں وہاں بیٹھ گیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جن ہوں۔ اس کے یہ کہتے ہی غصے کی وجہ سے میرے جسم کا ہر بال کڑا ہو گیا۔ میں نے اسے زور سے کھینچ کر کہا، تم جن ہو کر اس طرح میرے سامنے آتے ہو؟ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو اس کے پاؤں جانوروں جیسے تھے۔ میں نے جو ذرا زور دکھایا تو وہ نرم پڑ گیا۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا، تم ذمی ہو کر میرے سامنے آئے ہو؟ وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اتنے میں میرے ساتھی بھی آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو آدمی تھا وہ کہاں گیا؟ میں نے کہا، یہ جن تھا جو بھاگ گیا۔ یہ سنتی ہی ان میں سے ہر ایک اپنی سواری سے نیچے گر گیا۔ پھر میں نے سب کو اٹھا کر ان کی سواری سے باندھ دیا اور میں ان کو لے کر حج پر گیا، لیکن اسی وقت تک ان کی عقلیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ حضرت احمد بن ابی الحواری کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو سلیمان کو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما چاندنی رات میں اپنی سواری پر نکلے اور جا کر تبوک میں پڑاؤ ڈالا۔ ان کی اچانک نظر پڑی تو انہیں اپنی سواری پر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا نظر آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کیا جس سے وہ سواری سے ایک طرف ہو گیا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر سوار ہو کر آگے چل دیے۔ اس بوڑھے نے بلند آواز سے کہا، اے ابن زبیر، اللہ کی قسم، اگر آپ کے دل میں میرا ڈر بال کے برابر بھی بیٹھ جاتا تو میں آپ کی عقل خراب کر دیتا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور ملعون، کیا تیری وجہ سے میرے دل میں ذرا برابر ڈر پیدا ہو سکتا ہے؟ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے کہ آیت الکرسی کی جو برکت ہے، جو طاقت ہے، وہ بہت ہی ایسی طاقت والی آیت، ایسی طاقت والی صورت، سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے، اس کی بہت ہی بڑی طاقت ہے، اور اس کو ہمیشہ پڑھنے والا وہ انشاءاللہ تمام شیاطین اور جنات سے محفوظ رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا اس بندے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ جیسے ہی یہ فوت ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل اپنے اگلے بیان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔